السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد آج اس حسین شام میں دل کیا کہ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں۔ کافی عرصہ ہوا تھا کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی، تو آج اس اچھے سے شام میں دل نے چاہا کہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی جائے اور آپ سے تھوڑی سی تو ایسی فیس بک کے اوپر بیٹھا ہوا یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کر رہا تھا، کیونکہ نوٹ سے آ رہا ہوں تو تھوڑا سا ریسٹ کرنی چاہیے اپنا۔ یہاں پر موٹر وے پہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ موٹر وے پہ سفر کریں تو آل دا وے جرنی کو اپنا تھوڑا سا بانٹیں، تاکہ آپ مینٹلی طور پر اور فزیکل طور پر ریفریش بھی ہو جائیں۔ تو یہاں پر رکا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور فیس بک دیکھ رہا تھا، تو فیس بک میں ایک خبر آئی کہ جو اٹالین اپنا ہے ٹک ٹاک سپر اسٹار ہے یا میڈیا انفلوئنسر جو ہے کھابیلین، وہ جو ہے وہ امریکہ گیا ہوا تھا اپنے کسی کام سے، اور جب واپسی میں جب وہ آنے لگا تو اس کو وہاں کی امیگریشن جو ایجنسی ہے اس نے ڈیٹین کر لیا۔ اب ڈیٹین کی جو صورتحال پتہ چلی اس رپورٹ میں وہ یہ تھی کہ جب یہ امریکہ گئے تھے تو وہاں پر یقیناً مطلب یہ لوگ مطلب جس طریقے سے یورپ میں ہوتا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں کسی دوسرے کنٹری میں، اب جیسے یو کے سے ہم کسی یورپ کنٹری میں جاتے ہیں تو موومنٹ تو ہماری فری ہے، لیکن اس میں ہمارے کو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ہم وہاں پر رہ سکتے ہیں ایز اے وزٹر۔ اس سے اگر ہم ایکسیڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے کو جانے سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروا لیں، اور اگر فار ایگزامپل آپ نے 3 مہینے یا جو بھی جس کنٹری کی بھی وہ ہوتی ہے ایک سرٹن ٹائم لمٹ جو ہوتی ہے کہ وزٹ ویزے کے لیے کتنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے کہ جی میں اتنے مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے آپ کو اسپیشل ایک ویزا لینا پڑتا ہے۔ تو جب یہ کھابیلین جو ہیں وہ جب گئے وہاں پر تو یہ بھی سرٹن ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کیونکہ ان کے پاس یورپین اٹالین پاسپورٹ ہے، تو یہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ رہیں گے تو ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیٹین بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان کے کیس میں یہی چیز ہوئی کہ ان کو ڈیٹین کر لیا گیا، ان کو روک لیا گیا کہ جی آپ جو مقررہ ٹائم پیریڈ تھا، جتنے کا بھی آپ کا ویزا تھا، جو آپ کو فری مطلب ایلوکیشن ہوتی ہے، فری آپ کو موومنٹ ہوتی ہے، اس سے آپ نے ایکسیڈ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ نے ہماری امیگریشن لاء کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئیں اور ہمارے کو بات بتائیں، یا ہم آپ کو روکتے ہیں، ہم آپ سے انویسٹیگیشن کریں گے کہ آپ یہاں پر اتنے زیادہ دن اپنی مقررہ مدت سے زیادہ دن کیوں رہے۔ تو بات آپ سے یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مہذب معاشرے ہیں وہ اپنے قانون کو ہر کسی کے اوپر مقتدم رکھتے ہیں، یعنی کہ قانون سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ جتنے بڑے انفلوئنسر ہیں، جتنے بڑے انسان ہیں، آپ کسی ملک کے جو ہے وہ مطلب بڑے بندے ہیں، آپ اس کے قانون سے بالا تر نہیں ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بھی ہو۔ اب اس کے تقریباً سینکڑوں ملین میں اس کے سبسکرائبر ہیں پوری دنیا میں، اور ہر بندہ بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ اس نے ویڈیو بنائی ہیں۔ مطلب وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام بندہ ہے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہے کہ جس کو کوئی جانتا نہیں، اس کو پوری دنیا جانتی ہے۔ مطلب کئی سو ملین اس کے سبسکرائبر ہیں، تو مطلب آپ اس کی مشہوریت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔
تو لیکن وہاں کی جو امیگریشن آفیسر ہوں گے انہوں نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھا کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ فیمس بندے ہیں لیکن آپ نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو اس چیز کا جرمانہ بھرنا پڑے گا یا ہم آپ کو ڈیٹین کریں گے. ایونچولی مطلب اس کو انہوں نے مطلب جانے بھی دیا خیر سگالی کے طور کے اوپر کہ جی آپ میں بھی پاسبل آپ غلطی سے رک گئے ہیں آپ کو دنوں کا اندازہ نہیں ہوا جو بھی ہے مطلب یہ ساری ڈیٹیل تو رپورٹ میں نہیں آئی لیکن انہوں نے خیر سگالی کے طور کے اوپر اس کو ڈیٹین نہیں کیا. ادروائز اگر کوئی عام انسان اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کو وہ جیل میں بھی جانا پڑتا ہے اس کو اس کا جو کیس ہے وہ بھی لڑنا پڑتا ہے اس کی اگر کوئی جرمانہ ہوگا تو وہ بھی ادا کرنا پڑے گا. ایون دو کہ کھابے کو تو جرمانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے پاس جو اتنے پیسے ہیں کہ وہ جتنی مرضی اماؤنٹ ہو تو وہ دے سکتا ہے لیکن مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اس کو بغیر روکے ٹاکے جو ہے وہ اس کو جانے دیا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں آپ آئے ہیں آپ بہت مشہور بندے ہیں اور آپ چلے جائیں ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا میں جو جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا اور اس خبر کے متعلق آپ کو کچھ بتانے کی بات کی کہ ابھی ریسنٹلی میں پاکستان گیا تھا اور پاکستان سے واپسی میری فلائٹ تھی. تو فلائٹ جو تھی وہ میری دبئی سے ہوتی ہوئی یہاں یو کے آنا تھا اس نے. تو جب ہم ایئرپورٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے ہم جہاز پہ بھی بیٹھ گئے آرام سکون سے ہر چیز ٹائم پہ چل رہی تھی. تو کیا ہوا کہ جی مطلب کرتے 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 جی سارے پیسنجر آنا شروع ہو گئے جہاز بھرنا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پاکستان سے آپ آتے ہیں تو زیادہ تر ہماری جو فلائٹیں ہوتی ہیں وہ کنیکٹنگ فلائٹیں ہوتی ہیں. دبئی ہوتا ہے ابو ظہبی ہوتا ہے یا جدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ موسٹلی ہم ان روٹ سے ہو کے جو ہے وہ کسی بھی یا استنبول ہوتا ہے ٹھیک ہے. زیادہ تر اگر ہم یورپ کی سائڈ پر آتے ہیں اگر فار ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کا کنیکشن فلائٹ کچھ اور ہو سکتا ہے. میں ابھی تک میرا تجربہ نہیں رہا اس طرف. تو ہم جہاز میں بیٹھ گئے جی بندے آتے گئے بیٹھتے گئے جہاز بڑھتا گیا. اب جو ٹائم کی جو ٹیک آف کا ٹائم تھا وہ قریب آتا جا رہا ہے لیکن جہاز کے ٹیک آف کرنے کے کوئی اشارے نہیں مل رہے. کرتے 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 کیا ہوا کہ جی جہاز کا جو ٹیک آف کا ٹائم تھا وہ بھی چلا گیا. اس سے 10 منٹ اوپر پھر 15 پھر 20 پھر 25 30 کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا. میں نے ہمت کر کے ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے جہاز آپ کیوں نہیں اڑا رہے ہو کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے یا کیا بات ہے. اب پتہ چلا کہ جی کچھ مسافر اسی فلائٹ سے جب وہ فلائٹ پاکستان آئی تھی دبئی سے تو اسی فلائٹ کے اندر کچھ لوگ آئے تھے یہاں پاکستان میں اور پاکستان میں انہوں نے لینڈ کیا. لینڈ کرنے کے بعد امیگریشن والوں نے ان کو دیکھا کہ جی ان کی جو ویزا ریکوائرمنٹ ہیں کیونکہ وہ بغیر ویزے کے پہنچے ہوئے تھے اور جس کنٹری سے وہ بلونگ کرتے ہیں اس کو ویزا ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ویزا ہوگا پاکستان کا تو تب آپ کو انٹری کی الاؤ ہے ادروائز آپ کو انٹری نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ امیگریشن نے کیونکہ الاؤ نہیں کیا ان کو انٹر ہونے کا پاکستان میں تو اب وہ اسی فلائٹ سے جب وہ ریٹرن فلائٹ ہوئی ہے دبئی کے لیے واپسی تو انہوں نے ان بندوں کو اسی فلائٹ میں بھیج دیا ہے. اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی ٹھیک ہے الاؤ نہیں کیا ہے اور اب انہوں نے واپسی جانا ہے تو جو بیسٹ یا مطلب جو اویلیبل فلائٹ ہوگی اس میں ان کو بٹھائیں گے اور واپسی دبئی بھیج دیں گے. اب بندے بیٹھ گئے ہیں آپ کی فلائٹ ریڈی ہے ہر بندہ موجود ہے فلائٹ کے اندر کوئی بندہ مسنگ نہیں ہے. اب امیگریشن آفیسرز نے وہاں پر پھر دوبارہ کوشش کی ہے کہ جی ان بندوں کو آف لوڈ کیا جائے. اب آف لوڈ کیا جائے تو جی آپ ان کو آف لوڈ کریں. اب وہ بندے جو ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتر نہیں رہے ہیں. وہاں سے پیغامات آ رہے ہیں یعنی کہ اپنا پائلٹ کے ذریعے
ان کو پیغام آ رہے ہیں کہ جی آپ کو امیگریشن آفیسرز بلا رہے ہیں. اب یہ تو نہیں جائیں گے، ان کو تو پتہ ہے کہ جی ہم پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ یا ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ہمارے کو تو یہ پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ سیکورٹی حضرات آئے اوپر جہاز کے. پھر جو ہے وہ وہاں پر دنگا مشتی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، ایک دوسرے سے جو ہے جھینا چپٹی شروع ہو گئی. اب ہم بھی وہاں پہ کیونکہ ہم نے آگے کنیکشن فلائٹیں لینی ہیں، اگر یہاں سے مس ہوتی ہے تو ہماری اگلی کنیکشن فلائٹ مس ہو جاتی ہے. تو کرتے 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 یہی ہوا کہ جی نہ وہ اترے نہ انہوں نے اتارا ان کو. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پولائٹ رہے، پاکستانی امیگریشن بھی پولائٹ رہی کہ اگر دوسرے ہم کسی ملک میں اگر فار ایگزامپل یہی واقعہ آپ کا امریکہ میں ہو جائے یا انگلینڈ میں ہو جائے یا کسی اور جو بڑے ملک ہیں ان میں ہو جائے تو آپ یقین کریں وہ آپ کو گھسیٹ کے اتار لیں گے کہ جی آپ ہمارے ایک تو آپ نے ہماری قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور دوسرا ہم جب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ آ نہیں رہے. یہ پاکستان والوں نے کافی سمجھ لیں کہ نرمی سے پیش آئے ان کے ساتھ، اور ان کو ایسے ہی واپسی جانے دیا. ٹھیک ہے، اب میرے کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون تھے، آیا کوئی ڈپلومیٹ تھے کسی دوسری کنٹری کے یا کیا تھے، لیکن جو ایئر ہوسٹس نے میرے کو بتایا وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. اب ان لوگوں کو بھی مے بی پاسبل علم نہیں تھا، اور اس طریقے سے اسی کھابے کو بھی جو ہے وہ معلوم نہیں تھا یا شاید اس کے ذہن سے نکل گیا. تو یہ چیزیں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی مقصد جو تھا وہ بات کرنے کا یہی تھا کہ جس طریقے سے پاکستانی حکام نے ان کو چھوڑ دیا کہ جی آپ واپسی چلیں، ایون دو کہ پھر میرے کو دبئی میں آلموسٹ 10 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا کیونکہ جو میری فلائٹ تھی وہ مس ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کی جو فلائٹ تھی وہ تھی 10 گھنٹے کے بعد. تو میں وہاں پر بیٹھا رہا، بور ہوتا رہا، اور کیا کہتے ہیں بہت تھکا ہوا بھی تھا کیونکہ رات کو کافی مطلب ارلی جو ہے وہ میں ایئرپورٹ آیا ہوا تھا. تو 3 بجے کی میری صبح کی فلائٹ تھی اور میں گھر سے نکلا تھا آلموسٹ دو ڈھائی گھنٹے تو مطلب پہلے میں نکلا ہی تھا. تو ابھی ایگزیکٹ میرے کو یاد نہیں ہے کہ میں کتنے بجے نکلا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے کو مطلب اب صرف میرے کو 10 گھنٹے کی فلائٹ مس ہوئی، اور باقی اگر اور بھی لوگ ہوں گے کیونکہ دبئی میں پھر لوگ وہاں سے امریکہ بھی جاتے ہیں اور دوسری کنٹریز میں بھی جاتے ہیں، تو مطلب ہر بندے کی وہ فلائٹیں آلموسٹ شاید مس ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، لیکن میرے کو 10 گھنٹے تک وہاں پر ویٹ کرنا پڑا. تو بس یہی ملی جلی تھوڑی سی باتیں تھیں. میں نے بولا چلیں سفر بھی کٹ جائے گا اور آپ سے تھوڑی سی باتیں بھی ہو جائیں گی. بس یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کیونکہ میں بھی اس سے گزرا تھا، اس سے سچویشن سے، تو بس میرے کو اس سے ریلیٹ تھوڑا سا لگا کہ میں ریلیٹ کروں. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا بھی جو سفر ہے وہ بھی اختتام کی طرف ہے. میں برمنگھم کی طرف جو ہے وہ پہنچ رہا ہوں. یہ حسین بادل کا جو نقشہ بنا ہوا ہے آسمان کے اوپر، یہ بہت اچھا لگ رہا تھا. بس اور ہلکی ہلکی سی جو ہے وہ بارش بھی ہو رہی تھی، تو موسم نے کافی اچھا مطلب خوشگوار ہو گیا ہے. ابھی آج کل یو کے میں سمر کی آمد ہے، اور دن جو ہے وہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. بس رات ہوتی ہے اور پھر دوبارہ صبح ہو جاتی ہے. تو یہی یہاں کی خوبصورتی ہے. سمر میں دن بہت بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیکن ٹھنڈا ہے موسم، اتنا مطلب گرم نہیں ہوتا یہاں پر. اگر گرمیوں میں بھی جو ہے دیکھا جائے تو ہارڈلی وہ
17-18 ڈگری یا 22 تک یا 23 تک ہارڈلی کبھی کبھار چلا جاتا ہے، ادروائز یہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میرا ولاگ یہ اچھا لگا ہوگا، یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا سفر۔ میں نے تو بس آگے پیچھے کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ برمنگھم میں میں انٹر ہو چکا ہوں۔ پھر کبھی انشاءاللہ پھر دوبارہ کوئی ویڈیو بناؤں گا تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو نئی نئی ویڈیو بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں آپ کو کوشش کروں گا کہ دکھاؤں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔